نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج الحمدللہ سورۃ الاحقاف، سورۃ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورۃ قاف، سورۃ الزاریات کی تلاوت ہوئی۔ 26 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات۔ آپ سے فرمایا کہ آپ اہل مکہ سے پوچھیں، یہ میرے علاوہ جن کو تم مشکلوں میں حاجات کے لیے پکارتے ہو، انہوں نے دنیا میں بنایا کیا ہے؟ زمین میں کیا کون سا ٹکڑا انہوں نے بنایا ہے، یا آسمان کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے؟ ارونی، دکھاؤ تو صحیح مجھے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، جہان ڈھونڈ مارو، پہلی کسی آسمانی کتاب سے کوئی حوالہ لے آؤ یا کوئی عقلی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ بھی کچھ دینے کے قابل ہیں، یا ان کو بھی کسی نے کچھ اختیار دے رکھے ہیں، تو پھر کچھ بنایا ہوگا نا، دکھاؤ۔ پھر فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو ان کو پکارے جو اللہ کے علاوہ ہے، اور پھر جو قیامت تک جواب نہ دے سکیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور تمہاری پکار سے جو غافل ہوں ان کو تم پکارتے ہو۔ اس ذات کو چھوڑ کر جو کالی رات میں کالی چیونٹی کے چلنے کی آہٹ بھی سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، جو بہت قوت والا ہے اور ساری کائنات میں غالب ہے، اس کو چھوڑ کر کن کو پکار رہے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب میدان محشر میں اللہ سب کو اٹھائیں گے، وہ تمہارے دشمن ہوں گے کہ تمہیں کس نے کہا تھا میں پکاروں؟ وہ تو سب اللہ کے اولیاء نیک لوگ ہیں، انبیاء کو پکارا جاتا ہے، وہ تو انکار کریں گے کہ تم نے یہ کیا شرک شروع کیا تھا، اور دشمن بھی ہوں گے اور اس کا انکار بھی کریں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اور پھر اللہ کو گواہ بنا کر کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اللہ گواہ ہے ہم تمہاری پکار سے غافل تھے، ہمیں کوئی علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے بیانات جو آخرت میں ان لوگوں کے ہوں گے جن کو پکارا جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کر صفائی پیش کریں گے۔ اللہ ان کی باتیں ہمیں دنیا میں بتا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو مغالطے میں رہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اہل مکہ سردار کہنے لگے کہ یہ دین اسلام میں اگر بہتری ہوتی تو یہ غلام ہم سے پہل کرتے، ان سے پہلے ہم مسلمان ہوتے، کیا ہم ان سے بھی گئے گزرے؟ یہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ دین اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو ہم پیچھے نہ رہتے، بس مال و دولت کا نشہ ہو، سرداری کا، اقتدار کا نشہ ہو، تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان حق کو نہیں پہچان سکتا۔ غربت، فقر و فاقہ، تعلیم کا نہ ہونا، یہ ہدایت میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ ہدایت سے نوازتے ہیں۔ یہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ غریبوں کو یہ سعادت بخشی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا بھی غریبوں سے ہوئی ہے، انتہا بھی غریبوں پر ہوگی۔ اسلام جب آیا ہے تو تب بھی مالدار سوچتے رہے، تو تبصرے کرتے رہے، غریب آگے نکل گئے، اور جب آزمائشیں شروع ہوں گی
سخت حالات ہوں گے، مالدار اپنے دامن سمیٹ کر پیچھے ہٹ جائیں گے، غریب رہ جائیں گے جو اسلام پر عمل بھی کریں گے اور مقابلہ بھی کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات دہرائی ہے، ہر نبی کا مقابلہ مالدار طبقے نے کیا اور اس نے انکار کیا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم سے، مال سے، صلاحیتوں سے نوازیں اور وہ دین کو پہچان لیں اور سب کچھ اپنا دین پہ قربان کر۔ اللہ سے یہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے دین میں رکاوٹ ہیں تو ہمارے لیے وبال ہیں، اگر دین پر ہم نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں تو اللہ کی قسم اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اللہ ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین کے غلبے کے لیے، اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ یہ احقاف جگہ میں آباد تھے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ احقاف۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، آپ ذرا ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ تو کریں اپنی امت کے سامنے، ان کو ان کا واقعہ تو سنائیں جو احقاف میں آباد تھے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ اوروں کو نہ پکارو، یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے۔ کہنے لگے اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو بڑا آ گیا ہمیں سمجھانے والا، نصیحت کرنے والا، ہمیں اپنے الہوں سے تم ہٹانا چاہتے ہو، جس اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو لے آؤ، بولو اپنے رب کو کہ وہ بھیجے عذاب۔ من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے جو ہمیں سزا دے گا؟ اتنی طاقتور قوم تھی جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم ہم نے کبھی نہیں پیدا کی۔ کیا ان کے جسم تھے؟ اللہ نے ان کو کھجور کے درختوں سے تشبیہ دی ہے کہ جب ہم نے ان کو زمین پہ مارا اٹھا کے ایسے نظر آ رہے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے۔ انہوں نے آخر یہ چیلنج کیا، انہوں نے کہا کون ہمیں سزا دے سکتا ہے، کس سے ڈرا رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا ان سے کو اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اس کی طاقت تم سے بھی زیادہ ہے، تمہیں اندازہ نہیں۔ اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے سامنے کوئی لڑائی کے لیے فوج آئے گی، ہم اس کے ساتھ اپنی قوت آزمائیں گے۔ وہ اللہ کسی فوج کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، اللہ نے ایسی تیز دھند آندھی چلائی، پہلے تو بارش بند کر دی، تڑپ گئے بارش کے۔ ایک دن جو سیاہ بادل آیا نا، سارے نشے میں خوشی میں ناچنے لگ گئے کہ آج تو زبردست بارش برسی، اور سارے اس بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ فلما رأوا عارضا ممطرنا هذا ممطرنا، کہنے لگے یہ بادل تو برسے گا اور زبردست برسے گا۔ جو سارے اس کے نیچے جمع ہوئے فرمایا فیہا ریح عذاب علیم، اس بادل میں پانی نہیں تھا، بارش نہیں تھی، اس میں تو دردناک قسم کا عذاب تھا۔ جب بھی بادل آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی آپ اندر جاتے کبھی باہر جاتے، کبھی اندر کبھی باہر، پھر آپ نماز میں دعا میں مصروف ہو جاتے، جب تک بارش نہ شروع ہوتی آپ کی یہی کیفیت رہتی۔ کہتی ہیں میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات، آپ اتنے کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قوم عاد نے بھی بادل دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا کہ بارش برسے گی، وہ بارش نہیں تھی، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی کا اظہار ہو۔ فرمایا کہ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنهم، اس ہوا نے ہر چیز جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دی۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن لگاتار وہ آندھی اس قوم پر چلی۔
فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، ساری قوم کو بچھاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ایک بھی تمہیں کوئی ملتا ہے دنیا میں اس نسل کا؟ ختم کر کے رکھ دیا۔ دوسرے دن ایسے لگ رہا تھا جیسا کہ یہاں کوئی آباد ہی نہیں ہوا، صرف ان کے مکانات کے کھنڈرات ہی نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس قوم کا تذکرہ آپ اپنی امت کو سنائیں اور ان کو ڈرائیں اللہ کی نافرمانی سے، کہ نبی کی بات کو مت ٹھکراؤ، قدر کرو، عمل کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ پھر اہل مکہ کو متنبی کیا، فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ، تمہیں تو ہم نے وہ صلاحیتیں دی نہیں ہیں جو ہم نے ان کو دی تھی۔ ان کو پھر ہم نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم، نہ ان کو آنکھیں کام آئی، نہ کان کام آئے، نہ دل کام آئے۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے نا تو پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتی۔ اور فرمایا کہ جاگو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ، مکہ کے آس پاس جا کر وادیوں کو دیکھو جن میں اللہ کے عذاب آئے ہیں، ہم نے یہ بار بار آیات پھیر پھیر کر تمہارے سامنے واقعات سناتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم واپس آ جاؤ اللہ کی طرف۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، جیسے تم نے اپنے الہ بنا رکھے جن کو مشکلوں میں پکارتے ہو، ان لوگوں نے بھی اپنے الہ بنا رکھے تھے قرب الہی کے طور پر، کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ ایسے معبود انہوں نے بھی بنائے ہوئے تھے، کیوں نہیں مدد کی ان کی پھر ان الہوں نے جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا؟ اس آندھی کو روک لیتے، قوم سمود پر جو آواز آئی اسی کو آہستہ کر دیتے۔ یہ تمہارے الہ تمہیں بچائیں گے؟ آج تک تو کسی قوم کو نہیں بچا سکے۔ فرمایا کہ تمہارے دور نہیں ہیں بستیاں، جا کر حشر دیکھ لو ان کا، کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے، یہ بچانے کا اختیار بھی اللہ کے پاس۔ اور اس کے بعد جنات کا ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اتارنا شروع کیا تو اللہ نے جنات کے وہ سارے راستے آسمانوں پہ بند کر دیے۔ اب جنات سننے کے لیے جب اوپر گئے نا تو ان کو مار پڑی، فرشتوں نے مار بگایا۔ وہ حیران ہو گئے کہ اللہ کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے، اس سے پہلے تو یہاں مار نہیں پڑتی تھی، اب کسی راستے پہ کوئی جانے نہیں دیتا۔ تو شیطان نے تشکیل کی کہ بھائی پتہ کرو یہ کیا ہوا ہے۔ اب جنات کی مختلف ٹولیاں دنیا میں پھرنے لگ گئی۔ ایک گروہ وادی نخلا مکہ سے قریب ایک جگہ ہے، وہاں سے گزر رہی تھی جنوں کی وہ جماعت، تو دیکھا کہ ایک صاحب فجر کی نماز میں آگے کھڑے ہیں، کچھ پیچھے کھڑے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں اور کیا آواز میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اب وہ جنات کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی پڑھنے والے ہوں اور اللہ کا کلام ہو، کیا سرور ہوگا اس آواز میں۔ پوری تلاوت سنی، نماز کے بعد وہ جنات قریب ہوئے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کا کلام مجھ پہ اترتا ہے۔ جنات فوراً مسلمان ہو، انہوں نے کہا ہم تو شرک میں مبتلا تھے۔ فوراً مسلمان ہونے کے بعد جا کر اپنی قوم جنات میں انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے اس داعی کی بات مانو اور مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے اسلام کی دعوت شروع کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے، دشمن کے مقابلے میں اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اگر ہم خود دین کے حمایتی اور مددگار نہ رہے تو پھر ہماری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نہیں کرنی۔ دشمن پہلے ہم سے دین کی صفایا کروانا چاہتے ہیں،
پھر ہمارا صفایا دشمن آسانی سے کر لے۔ اگر ہم اللہ کے دین کے محافظ رہے، اللہ ہمارا محافظ رہے، پھر ہمیں کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد تب کرے گا جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، محافظ بنو گے۔ دین کی مدد کرنا زبان سے، مال سے، علم سے، صلاحیتوں سے، جس طرح ممکن ہے ہم دین کی مدد کریں۔ یہ جو موبائل ہیں، نیٹ ہے، یہ ذرائع ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حجت ہیں۔ پوری دنیا میں ہم موبائل کے ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، بجائے واہیات الٹی سیدھی باتیں پڑھنے کے، پھیلانے کے، ہم اللہ کا پیغام کیوں نہ پھیلائیں دنیا میں؟ جو لوگ جتنی اس میں صلاحیت رکھتے ہیں اپنی صلاحیت کو استعمال کریں۔ قرآن مجید سے جو ایسے پیغامات ہیں، دلائل ہیں، وہ اس پہ ڈالیں اور دنیا میں پھیلائیں تاکہ حق پھیلے۔ جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے، جتنوں تک پہنچے گا، اللہ ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کو سب سے زیادہ اچھی بات اسی کی لگتی ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اللہ کی دعوت۔ نوجوانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھا موقع بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ساری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بعد ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر بالفرض خدا نخواستہ آپ سے شرک ہوا سب نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ نے 25 نبیوں کا نام لے کر سورہ انعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان سے شرک ہوتا اللہ ان کی سب نیکیاں ختم کر دیتے، مگر انہوں نے ہمیشہ شرک کے خلاف لوگوں کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتے رہے۔ یہ انبیاء کا واقعہ سنا کر اللہ نے ہمیں جگایا ہے کہ خیال کرو تمہاری نیکیاں کیا ہیں۔ تو شرک نیکیوں کو ختم کر دیتا، ریاکاری سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، جتنی بڑی بھی نیکی ہو۔ اگر دکھلاوا ہے تو پھر اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک اور گناہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، کسی نبی کی توہین کرنے سے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہاری سب نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی شان میں بہت محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اور خصوصاً یہ توہین رسالت پر جو اس وقت پوری دنیا میں ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی شرم نہیں آتی نبیوں کے خلاف بات کرنے میں، سننے میں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، مسلمان کیوں جذباتی ہو جاتے ہیں؟ مسلمانوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے نبی کی شان میں توہین کی اس پہ دنیا میں بھی لعنت کروں گا، آخرت میں بھی لعنت کروں گا، کوئی معافی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جن لوگوں نے توہین کی ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو۔ یہ دین کا حکم ہے، ضابطہ ہے۔ تو فرمایا کہ ساری نیکیاں ختم ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی شروع کرو اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ، اس کو ادھورا نہ چھوڑو ورنہ ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ محمد کے آخر میں فرمایا
جب تمہیں مال خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بخل مت کرو۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جس نے بخل سے کام لیا تو اس نے اپنی ذات کے لیے بخل کیا، تو آخرت میں بھی پھر کچھ نہیں ملے گا، یہ مال تو ادھر ہی رہ جائے گا۔ جتنا خرچ کرے گا تو اتنا اس سے کہیں گنا آخرت میں ملے گا۔ تو سخاوت اپنی ذات کے لیے ہوئی نا، بخل کیا تو اپنے لیے بخل کیا۔ فرمایا یاد رکھو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اللہ کے اس حکم میں کوتاہی کرو گے، اللہ تمہارے بدلے میں اور لوگ پیدا کرے گا جن کو اللہ مال دے گا، وہ پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے، دل کھول کر خرچ کرنے والے ہوں گے۔ مالداروں کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ سعادت کی بات ہے کہ ان کے ہاتھ سے اللہ خرچ کروانا چاہتے ہیں، ورنہ یہی مال اگر کسی اور کو لے کر دے دیا، فرمایا وہ خرچ کریں گے۔ اللہ ہمیں یہ سعادت ہمیں ہی نصیب فرمائے کہ ہم خرچ کرنے والے بنیں۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مبین، بڑی فتح کا وعدہ کیا۔ صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں بظاہر شرطیں تو ایسی تھی کہ جس میں مسلمانوں نے دب کر صلح کی، تو مکہ والے خوش تھے کہ ہم فاتح ہو گئے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح ہماری ہے صلح میں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا فتح ہے؟ آپ نے فرمایا عمر ہماری فتح ہے، تم سمجھو۔ کیا فتح تھی؟ 1400 آدمی آئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، دنیا میں کل مسلمان 1400 تھے۔ یہاں سے صلح کر کے واپس گئے، فوراً خیبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کر دی۔ 2 سال کے بعد آپ مکہ میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو چکی تھی 2 سال میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا، اور سارے اہل مکہ اور مسلمانوں کا پورا لشکر 10,000 کا جمع ہے، آپ نے فرمایا عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ ہے فتح جس کا میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ فتح ہماری ہے، آئی سمجھ تمہیں؟ 2 سال کے بعد 10 ہجری میں آپ جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا عمر کہاں ہے؟ 1,24,000 کا مجمع تھا، فرمایا عمر یہ ہے فتح ہماری۔ تمہیں سمجھ آئی؟ وہاں ٹکرا جاتے صلح حدیبیہ میں، ہمارا نقصان ہوتا۔ صلح میں ہماری کتنی بڑی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کتنی فتوحات دی ہیں۔ تو یہ ہے فتح جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، اور فرمایا کہ وہ جو صلح حدیبیہ کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی ہے، فرمایا کہ سب مسلمانوں نے جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، تو سب سے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی تمہارے ساتھ مدد رہے۔ فمن نکث فانما ينكث على نفسه، اس عہد کو جس نے توڑا اس نے اپنا ہی عہد توڑا اور نقصان کی۔ فمن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، جس نے اس عہد کو پورا کیا اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ کیا اجر دیا؟ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو چکا تم سب سے جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے رضا کا اعلان فرما دیا۔ اللہ کی اس رضا کے اعلان کے بعد اب تحقیق کرنا کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اس سے بڑی حماقت اور بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے۔ جس رب نے انہیں پیدا کیا، جس نے امتحان لینا تھا، جس نے آزمانا تھا، اس نے تو کہا اللہ راضی ہوگی، لیکن ابھی تاریخ دان راضی نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پر ایمان لانے کی، یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ سے جو واپس چلے گئے تھے، وہ جو خواب تو پورا نہیں ہوا، 7 ہجری میں پھر واپس آئے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، عمرہ کیا، 3 دن ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک بھی ہوا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ 3 دن کے بعد جب رخصت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب سچا کر دکھایا۔
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ کہ آپ بیت اللہ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور اس میں آپ نے بال کٹوائے، بال منڈوائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کی نیت اور ارادے کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 6 کے بجائے 7 ہجری میں آپ کا خواب پورا کر دکھایا۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ تذکرہ فرمایا، کچھ لوگ مسلمان ہو کر آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں آرام فرما رہے تھے، باہر سے آ کر انہوں نے آواز لگائی، یا محمد اخرج علینا، کہ آپ باہر تشریف لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے صبر نہیں ہو سکتا، حجروں کے باہر کھڑے ہو کر یہ آوازیں مار رہے ہیں کہ آپ باہر تشریف لائیں، تو بس صبر کرو، آپ خود جب باہر تشریف لائیں گے تو پھر آپ بات کر لینا، مل لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کام کے لیے، ضرورت کے لیے بلانا یہ توہین ہے۔ عقیدت اور محبت میں آ کر مسلمان بھی اب کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے۔ بھئی یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی خود بھی فرمائی ہے کہ میں آتا رہوں گا؟ یا اگر کسی کے گھر میں آئیں تو پھر اس کی مجال ہے کہ زندگی میں پھر اس گھر میں کوئی گناہ کرے، یا اس ماحول میں وہ اس خوشی سے ختم نہ ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر؟ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق نظریہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدمے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ نہیں سہ سکی۔ وہ فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ، آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے مجھ پر اتنے مصائب، اتنے صدمات ٹوٹے کہ اگر یہ صدمہ دنوں پر ڈالوں تو دن رات بن جائے۔ 6 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، زندگی میں فرما دیا تھا کہ بیٹا میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات ہوگی وہ تیری ہوگی، بہت جلد ہم آپس میں مل جائیں گے۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تسلی دیتے کہ میں آتا رہوں گا، فکر کرنے کی کیا بات ہے۔ بہرحال ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ہر نظریہ رکھنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم بات نصیحت فرمائی کہ اے ایمان والو، کوئی خبر تمہیں بتائے نا، تحقیق کیے بغیر اس پر عمل مت کیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایسا نہ ہو کسی نے جھوٹی خبر سنائی ہو اور تم اس پہ کارروائی کر دو اور ساری زندگی تم نادم اور شرمندہ رہو کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ بات ہی غلط تھی۔ ماں نے بات بتائی ہے اس کی بھی تحقیق کی جائے، بیوی نے بتائی ہے اس کی بھی تحقیق کی جائے، بہن نے بتائی ہے اس کی بھی تحقیق کی جائے، بھائی نے بات کہی ہے اس کی بھی تحقیق کی جائے، کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہ کیا جائے۔ جس کی غلطی ہے اس کو سمجھانا چاہیے، ایک دم ہی کسی کی بات سن کر مشتعل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر دو آپس میں لڑ رہے ہیں تو فرمایا کہ تماشا نہ دیکھیں، ان کی صلح کریں۔ جو اس میں زیادتی کر رہا ہے اس کو مجبور کریں کہ وہ زیادتی سے ہٹ جائے، انصاف پر آ جائے۔ سب آپس میں بھائی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور برتری نہیں ہے، تقوی والا اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑاتے ہو وہ اللہ کے ہاں افضل ہو۔ نہ کوئی مرد کسی کا مذاق اڑائے، نہ عورت کسی کا مذاق اڑائے، کسی کا نام نہ بگاڑو، کسی کو طعنہ مت دو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگو کہ یہ کیا کرتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے جو ہے یہ اس کے پاس حالات اچھے بن رہے ہیں، بس اس کے حالات کو مت کرے دو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت، ہم حضرت آدم اور حضرت حوا سے پیدا کیا ہے، تم سب آپس میں بھائی ہو، مختلف قبائل اور مختلف خاندانوں میں تمہیں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ تمہاری افضل اور غیر افضل ہونے کا مدار نہیں ہے،
وہ تو تمہارے تقوی پر فیصلہ ہوگا کہ جس میں اللہ کا ڈر اور خوف زیادہ ہے وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ عزت والا ہے۔ اپنی دینداری کو اللہ کے اوپر مت جتلاؤ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم کتنے دیندار ہو۔ تمہاری زبان پر دین اسلام ہے یا تمہارے دل میں بھی اترا ہے؟ اور یہ تمہارے مسلمان ہونے کا احسان کوئی اللہ پر نہیں ہے، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی توفیق دے دی۔ وہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، تمہارے اعمال سے بھی خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں سوچ کیا ہے۔ فرمایا کہ زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ ایسا نہیں جس کو فرشتے نوٹ نہ کرتے ہوں، بولنے سے پہلے فرشتہ انتظار میں بیٹھا ہے، جو ہی لفظ نکلتا ہے وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری پورے دن کی گفتگو، پورے دن کے کام، شام کو مجھے بلا کر دفتر میں اس پر مجھ سے پوچھا جائے گا تو ہم گفتگو کتنی محتاط کریں گے، کتنے محتاط ہو جائیں گے کہ مجھے شام کو حساب دینا ہے۔ اور جب یہ نامہ اعمال لکھا ہوا ہمارے سامنے رکھا جائے گا اور اللہ کہیں گے پڑھ اس کو، حساب خود اللہ لیں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینہ و بینہ ترجمان، بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی دوسرا تیسرا ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست اللہ سوال کریں گے اور بندے کو جواب دینا ہوگا۔ کتنی شرمندگی ہوگی جب ہم اپنی گالیاں پڑھیں گے، کتنی شرمندگی ہوگی جب رب کے سامنے ہم دوسروں کو قوم کا، قبیلے کا تانا دیتے ہیں تو اللہ فرمائیں گے تو کتنا افضل ہے، تو دوسروں کو گھٹیا سمجھتا تھا، تو کتنا عظیم ہے کہ اوروں کو حقیر سمجھتا تھا۔ تو اس لیے ہمارے اعمال اللہ کے سامنے ہم نے خود پڑھنے ہیں اور اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم نے کتنی قومیں ہلاک کی، ہم اشد منہم قوہ، تم سے طاقت میں بہت آگے تھی۔ فنکبوا فی البلاد، جب عذاب آیا نا، عذاب کو دیکھ کر بہت ہاتھ پاؤں مارے بھاگے شہروں میں، حل من محیص، کہ اس عذاب سے کسی طرح جان چھوٹ جائے، بچ جائیں، بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بھاگ سکا، نہ کوئی بھاگ سکتا ہے۔ انسانوں کو جمع کرنا اور اپنے طرف اللہ کی طرف بلانا، فرمایا کون سا مشکل ہے۔ ایک آواز جب آخرت میں لگے گی نا، قبروں سے اٹھ کر اتنی تیزی سے بھاگیں گے، کوئی دوسرے کا انتظار نہیں کرے گا، سب گولی کی طرح جمع ہوں گے میدان محشر میں۔ ذالک حشر علینا یسیر، فرمایا یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ آج اذان پر ہم کتنے کام چھوڑ کر آتے ہیں، ایک آواز لگے گی، فرعون بھی دوڑ رہا ہوگا، نمرود بھی دوڑ رہا ہوگا، قارون بھی دوڑ رہا ہوگا، برا نیک سب ہی دوڑ رہے ہوں گے کہ اللہ کی طرف بلاوا ہے، مگر اس دوڑنے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ آج جو اذان پر آتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے اس کا استقبال کرو، یہ میرا مہمان ہے، سارے کام چھوڑ کر یہ میرے گھر میں آیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، میری عبادت کے لیے، یہ میرا مہمان ہے۔ اس نے جتنے قدم چلے ہیں ہر قدم پر اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دو اور ایک درجہ بلند کر دو۔ آج ہمارا آنا، ہمارا چلنا انتہائی مبارک ہے۔ آخرت کے وقت دوڑنا، اللہ کی آواز پہ جمع ہونا، پھر اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ آج ہمارا رونا، آج ہمارا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ ربنا